بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ ایک انتہائی محنتی اور فرشناز لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا۔ عائشہ کے والد ایک فیکٹری میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم ہو جاتی۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی جنہوں نے اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مشکل حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ عائشہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ عائشہ نے میٹرک کے بعد FA اور BA امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کی اپنے کزن امجد سے شادی ہو گئی۔ امجد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے عائشہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کیا وہ وقتی طور پر اسے یوں ہی محسوس ہوا۔ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے، مگر جلد ہی اپنے خوشی فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور نند اس کو طعنے دینے لگے کہ تم تو ایک غریب خاندان سے ہو، تم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تم لوگ جاہل اور گنوار ہو۔ ہر روز یہ طعنے سن سن کر عائشہ بیچاری پریشان رہتی۔ بار بار عائشہ کو اس کی غریبی کے طعنے دیتے اور امجد کو اس کے خلاف بھڑکاتے۔ قدرت نے بھی اسی اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے بھی ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن عائشہ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ عائشہ بھی اسے سچ نہ چھپا پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم سے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی پڑھائی بھی جاری کر لے گی۔ اس میں کچھ بحث کر کے اپنے شوہر کی رضامندی اپلائی کر دیا تھا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا۔ تو امجد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں عائشہ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد عائشہ کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ عائشہ کے پاس کچھ بچے ٹیوشن کے لیے آتے تھے اور جب ان کی فیس عائشہ کو ملتی تھی تو سسرال والے اس کی فیس کھا جاتے تھے۔ امجد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں باپ اور بہن بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستیں تھیں۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے عائشہ پرنسپل کی سیٹ کے لیے اپلائی تو نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا تھا۔ اس کا MPhil بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو آکل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی۔ امجد نے کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔
ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی۔ امجد اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنے ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو اور اچھی نیت کا ان کو پھل دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنو آکر شفٹ ہوئے، عائشہ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھی تعلیم، کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں سے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزرا ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا مسئلہ کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہوں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔ خدا حافظ۔